نماز نہیں پڑھتے ہیں تو یہ توہین کس کی ہوتی ہے؟ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کس کے بات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے پروردگار کا۔ وہ پروردگار جو ہمارا پالنے والا ہے، وہ پروردگار جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہ پروردگار جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ پروردگار جس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ابھی ہم نے بتایا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر اگر گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن جب پکڑنے پر آتا ہے تو اس کی پکڑ کبھی آپ نے ملاحظہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ایک بندہ 40,000 سال تک عبادت کرتا رہا، کہیں پر اسے عابد کہا جا رہا ہے، کہیں پر اسے زاہد کہا جا رہا ہے، کہیں پر معلم الملکوت کہا جا رہا ہے، کبھی وہ جنت کا خزانچی بنایا جا رہا ہے، کبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حکم دے رہا ہے کہ جاؤ جناتوں کو جزیروں کی طرف، پہاڑوں کی طرف، جنگلوں میں کھدیڑ دو۔ 40,000 سال تک عبادت کر رہا ہے، یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر اس کی عبادتوں کو، اس کے سجدوں کو روئے زمین پر بچھایا جائے تو رائی کے دانے کی برابر جگہ نہ بچے۔ لیکن ایک غلطی کیا، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا۔ کب کیا؟ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزازیل، اے فرشتوں، تم سب کے سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستكبر وكان من الكافرين، اس نے گھمنڈ کیا، اس نے غرور کیا، تکبر کیا۔ وہ کہا کہ آدم چھوٹے ہیں، میں بڑا ہوں، آدم کے درجے کم ہیں، میرا درجہ بڑا ہے، آدم ادنا ہے، میں اعلیٰ ہوں، میں ان سے افضل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہ آئی۔ زندگی بھر کی عبادت، 40,000 سال کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے زبان، اس کے منہ پر مار دیا، اور ایک ایسی دعا بتا دی کہ میرے بندو، جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرو، جب بھی تم کوئی نیک عمل کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہمیشہ اس مردود سے میری پناہ مانگو۔ آپ بتائیں کہ زندگی میں اس نے ایک مرتبہ انکار کر دیا، جنت میں تھا، جنت سے باہر کر دیا گیا۔ ہم تو جنت کے باہر ہیں، ہم نہ جانے اللہ کے کتنے سجدوں کا، یہ الگ بات ہے، ہم کبھی انکار نہیں کرتے۔ لیکن میرے پیارے، انکار دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھو تو ہم نے کہہ دیا ہم نہیں پڑھیں گے، یہ تو معاذ اللہ کھلا کفر ہے، یہ نماز کا لفظی طور پر انکار ہے۔ لیکن اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، ہم نہ پڑھیں تو یہ عملی طور پر کہیں نہ کہیں انکار ہو جاتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، اور گناہ عظیم ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا رشتہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا مضبوط کہ جب ہمیں تکلیف ہو تو اللہ یاد آئے۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ حضور یاد آئے، اشکوں، جب آنکھوں سے اشک نکلے تو حضور یاد آئے، جب دل تڑپے تو حضور یاد آئے، جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو حضور یاد آئے، ہر وقت ہمیں حضور یاد آئے۔ کیا ہمیں حضور یاد آتے ہیں کہ صرف ہم کلام پڑھتے ہیں؟ ہمارا اشک نکلے تو حضور یاد آئے، لیکن کیا جب ہم گناہ کر رہے ہوتے تو حضور یاد آتے ہیں؟ کیا جب ہم نماز چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو حضور یاد آتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ کیسے حضور کو یاد کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، جماعت کو ترک کرتا ہے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے جوانوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھا کریں، اور جو لوگ گھروں پہ نماز پڑھتے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ آپ ذرا غور کریں کہ جس گھر کو آگ لگانے کا دل میرے حضور کا کرے، میرے رسول کا کرے، اللہ کے محبوب کا کرے، اس گھر میں کبھی اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل ہو سکتے ہیں، کبھی برکتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں کسی بے نمازی کی نگاہ پڑ جائے، صرف نگاہ پڑ جائے، اللہ کے رحمت کے فرشتے اس گھر میں نازل نہیں ہوتے۔ یہاں باپ ہے بے نمازی ہے، بیٹا ہے بے نمازی ہے، بہن ہے بے نمازی ہے، پورا کا پورا خاندان بے نمازی ہوتا ہے، پھر ہم جا کر کے مولانا صاحب کے پاس رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہیں، ہمارے گھر میں رحمتیں نہیں اتر رہی ہیں، ہمارے گھر میں بڑی بے سکونی ہے، اور لوگ مطمئن نہیں ہوا کرتے ہیں۔ بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف اللہ کا وعدہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں نازل ہوتے ہیں، اور ایک طرف آپ دعا تعویذ کرا رہے ہیں۔ کوئی دعا تعویذ کسی کے کام نہیں آتا ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ مؤثر حقیقی تو حقیقت میں وہی ہے، تعویذ میں بھی اثر وہی ڈالتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ناراض ہو تو اثر ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ
سے نظر رحمت پھیر لے تو اثر ڈالنے والا کون ہے؟ کسی کی دعا تعویذ میں یہ اثر نہیں آ سکتا۔ بہرحال اللہ سے ہمیں اپنا رشتہ بہت ہی مضبوط کرنا چاہیے۔ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آئے تو ہمیں صرف مسلح نظر آئے۔ دنیا دار کے سامنے رونے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا، ہم مسلح بچھائیں اللہ کی بارگاہ میں اپنی پریشانی، ہم تو کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ سے مانگے۔ وہ ایک مضمون میری نظروں سے کچھ دنوں پہلے جو ہے میں پڑھ رہا تھا تو نظر آیا کہ ایک آدمی حج کرنے کے لیے گیا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پیسہ مانگ رہا، یعنی کعبہ کے سامنے جو ہے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے یا اللہ ہمیں پیسہ دے، یا اللہ ہمیں پیسہ دے۔ تو اس کا بڑا وائرل ہوا، تو وہاں کے کچھ شیخ نے دیکھا تو کہا کہ یہ سچی دعا کر رہا ہے، بھائی اسے پیسے کی ضرورت تھی اور یہ اللہ ہی سے مانگ رہا ہے کہ اللہ ہمیں پیسہ دے، اور یقیناً اللہ نے اسے دیا۔ جو وہاں کے شیوخ تھے، ان لوگوں کے کپل وغیرہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے، ان لوگ اس کو بلایا اور بڑا پیسہ اس کو دیا۔ حقیقت میں دینے والا کون تھا؟ اللہ۔ بھائی اس کے گھر میں مانگا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسباب مہیا کر دیا۔ لیکن یاد رکھیں، جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، جب دل کالا ہو جاتا ہے تو ہمیں عبادتوں کی لذتیں نہیں ملتی ہیں اور ہمیں گناہوں کی نحوست کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل پر سیاہ نقطہ اس کے فرشتے لگاتے رہتے ہیں۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ مکمل دل سیاہ ہو جاتا ہے، مکمل دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ گناہ کرتا ہے تو اسے افسوس نہیں ہوتا، پھر جب وہ کوئی بھی گناہ کرے اسے افسوس۔ ہم نے تو وہ بھی پڑھا تھا مقام صحابہ میں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نماز قضا ہو گئی۔ ہمارے حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوے مبارک پر اپنا سر مبارک رکھ کر کے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو دیکھ رہے ہیں، سورج کو دیکھ رہے ہیں، حضور کو دیکھ رہے ہیں، سورج کو دیکھ رہے ہیں۔ سورج ڈوب رہا ہے، حضور آرام فرما رہے ہیں۔ کبھی سوچے کہ حضور کو جگا دیا جائے، لیکن محبت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ حضور کے آرام میں خلل پیدا ہو جائے گا، حضور ڈسٹرب ہو جائیں گے، حضور نیند سے بیدار ہو جائیں گے۔ سورج ڈوب رہا ہے، جب سورج ڈوبنے کے کاغار پر ہوا، سورج ڈوب گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی محبت میں اپنے آپ کو روک نہ سکے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ جب آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرے، اور جب رخسار مبارک پر گرے حضور نے اپنی آنکھیں کھولی۔ حضور تو ویسے بھی بیدار رہتے ہیں، ورنہ عصر کا وقت کوئی سونے کا وقت نہیں ہوتا ہے، لیکن شاید حضرت علی کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے علی تمہیں کس بات نے رلایا ہے؟ حضرت علی عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عصر کی نماز قضا ہو گئی، میری عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ ایک طرف وہ جنتی جو پنجتن پاک میں بھی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں اور آخرت میں بھائی جنہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو جنتی عورتوں کے سردار کے شوہر ہیں، جو جنتی نوجوانوں کے سردار کے باپ ہیں، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داماد بنایا، جو فاتح خیبر ہیں، جو مشکل کشا ہیں، وہ جن کے جنتی ہونے میں کسی کو شک نہیں، وہ ایک وقت کی نماز چھوٹنے پر رو رہے ہیں۔ ہماری فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، صبح سے لے کر شام تک نمازیں ترک کر رہے ہیں۔ کبھی ہمیں افسوس ہوا؟ اس لیے کہ نماز چھوڑتے چھوڑتے ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے، نماز چھوڑتے چھوڑتے ہمارا دل کالا ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں افسوس نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے بندے ایسے تھے کہ کبھی نمازیں نہیں، ان کا دل بالکل منور رہا کرتا، روشن رہا کرتا تھا، اور اس لیے جب کبھی وہ گناہ کر جاتے، وہ ہے نا کہ ایک بار ایک صحابی کسی کے گھر گئے اور اچانک انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ جب دروازہ کھولا تو وہاں کی کوئی خاتون غسل کر رہی تھی، نظر پڑی، فوراً بند کر کے چلے گئے اور 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی۔ لوگوں نے پوچھا، حضور نے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آ رہے؟ کہا کہ حضور پتہ نہیں کیوں گھر میں خالی روتے رہتے ہیں۔ لوگوں نے جا کر کے پوچھا کہ کیوں آپ آ نہیں رہے، رسول پاک آپ کو طلب فرما رہے۔ کہا کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم کیسے رسول سے نظر ملائیں۔ کیسے صحابی تھے، کیسا عشق تھا، کیسا ڈر تھا اللہ کا، کیسی شرم تھی رسول سے، کہ رسول سے نظریں غلطی سے ہو گئی نا۔ اور ہم یہاں ہمیشہ محبت کا دم بھرتے ہیں کہ رسول پاک سے محبت کرتے ہیں، رسول پاک سے عشق کرتے ہیں، رسول پاک کے نام پر جان دے دیں گے، اور ہمارا کام ہم رسول سے کیسے نظریں ملائیں گے؟
ہم حضور کے سامنے کیسے پیش ہو سکتے ہیں؟ میرے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا سامنا ہونا ہے، اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ کم سے کم حضور سے نظریں ملا سکیں، نظریں نہ ملا سکے تو کم سے کم ان کے قدموں میں ہماری نظریں جم سکیں، تاکہ ہم حضور ہماری شفاعت فرما دیں، اور قیامت کے دن ان کے علاوہ کوئی کام نہیں آنے والا۔ تو جب ہمارا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو ہمیں گناہوں کی نحوست کا پتہ نہیں چلتا ہے، اور آج اس مقام پر ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اب اخلاق کی طرف آئیں کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے، چغلی کو چغلی نہیں سمجھتے، چغلی کو گناہ نہیں سمجھتے، کسی کی برائی کرنے کو ہم برائی نہیں سمجھتے، یہ ہمارے نزدیک کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن میں سے گناہ کبیرہ لکھا گیا ہے کہ اگر تم نے کسی کی برائی کی، کسی کی غیبت کی، تو گویا تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتہ توڑتا ہے اسے جنت کی خوشبو میسر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ اپنوں سے چھوٹوں پر شفقت کرو، بڑوں کی تعظیم کرو، بڑوں کا احترام کرو، پانی بیٹھ کر کے پیو، کھانا بیٹھ کر کے کھاؤ۔ ہمارے دل میں نبی سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ دنیا بھر کے لوگ اگر کھڑے ہو کر کے کھا رہے ہوں، ہمارا دل گوارا نہ کرے کہ ہم رسول کے خلاف کام کریں، ہم سب کے سامنے بیٹھ کر کے کھائیں گے، کیونکہ ہمارے رسول کا طریقہ ہی ہے۔ تو ہمیں ہمارے حضور سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے، اتنا لگاؤ تو ہونا چاہیے۔ تو میرے پیارے اپنے اخلاق کو بہترین بنائیں۔ ایک آخری حدیث میں پیش کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ اپنے اخلاق کی وجہ سے بھی جنت میں چلے جائیں گے، یعنی دنیا میں ان کا کوئی ایسا بہت اچھا عمل نہیں تھا جس کی وجہ سے انہیں جنت میں بھیجا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے اخلاق کی بنیاد پر، کہ جب وہ دنیا میں تھے تو کسی کو گالی نہیں دیتے تھے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، ہمیشہ باپ کا حق ادا کرتے تھے، ماں کا حق ادا کرتے تھے، بیوی کا حق ادا کرتے تھے، بیٹی کا حق ادا کرتے تھے، ان کا اخلاق بہترین تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے